یہ میں خطاب کر رہا ہوں نا، مجھے کوئی نہیں پتا آپ کے دل میں کیا ہے. اللہ کے اور غوث پاک خطاب کرتے تھے، ان کو یہ بھی پتا تھا اس کے دل میں کیا ہے. ایک بندہ گھر سے سوچ کے آیا کہ میں آج پوچھوں گا اے عبد القادر آپ کے جسم پر مکھی کیوں نہیں بیٹھتی. ان گھروں سوچ کے ٹریا. ویسے یہ پرانی گل ہے، لوگ جمعے پڑھن گھٹ آندے نے، کوئی پٹھی سیدھی گل سوچ کے آندے. اج مولوی کو پوچھاں گا ظالما اپنے آپ نے بخشوا. وہ آ کے بیٹھا تے غوث پاک خطاب پہ کرنا، وہ اتنے کونے تے آ کے بہ گیا. یہ ہمیشہ جڑے پٹھیاں نیتاں نے بہندے کونے اتنے سامنے نہیں بہندے. وہ بہ گیا. غوث پاک خطاب کرتے کرتے سیدھا ادھر دیکھا، فرمایا میرے جسم پر مکھی کیوں بیٹھے؟ میرے جسم پر مکھی کیوں بیٹھے؟ مکھی بیٹھتی ہے گند پر. کوئی گال نہیں، تو انہوں پتہ نہیں لگا. مکھی بیٹھی ہے گند پر. میں تو عبد القادر ہوں، میرے ساتھ تو دنیا کے گند کا پتہ ہی کوئی نہیں. اپنے تک رکھنا، باہر گال نہیں کرنی. 50 سال ہو گئے پڑھ دیاں پڑھا دیاں لانتی ہے کسے بندے دے پتر کو لو پڑھ. مکھی نو ہی پتہ ہے غوث اعظم ہے. اے نبی دا پتر. ایک اور گل دساں، اگر سارے سن رہے ہو سارے ہاتھ چوک کے بولو پھر میں اگلی گل کراں. اچھا ہن میں گل کرن لگا. بھائی جی مکھی ہے نا گند تے بہندی ہے، او عبد القادر دے کپڑے تے بھی نہیں بہندی، جسم تے بھی نہیں بہندی. کیوں؟ اتو پتہ لگ گیا او غوث اعظم دے دامن نال وابستہ گند چ منہ مارن والے نہیں ہوندے. امام مناوی نے الطبقات الکبریٰ میں جو تبصرہ کیا ہے وہ مجھے اس سے بھی زیادہ پسند ہے. غوث پاک کا جواب بھی پسند ہے. وہ کہتے ہیں وراثتا من جدہ المصطفیٰ. نبی پاک کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، حضرت نبی پاک کے کپڑوں پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی. حضور اگر اجازت ہوئے تو ایک جملہ تھوڑی موجودگی کہہ چھڑنا. مکھی نو تے نبی دے کپڑیاں دا حیا ہے، مولوی کچھ حیا تو بھی نبی دی چادر دا کر لے. نہیں تو انہوں پتہ ہی نہیں لگا اس واسطے تسی کہا دا، بس تسی تو نعرہ ہی لاؤ بس، اور کچھ نہ کرو. مکھی کو بھی پتہ ہے نبی کا لباس ہے، مکھی کو بھی پتہ ہے نبی کا لباس ہے. ارے مکھی نہ لباس نبی پہ بیٹھی نہ لباس غوث جلی پہ بیٹھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ غوث پاک کی یہ طہارت وراثتاً ہے. میں نے جن کو سنانا ہے میں سنا چکا اور اب بھی سنا رہا ہوں. ارے غوث پاک کی یہ طہارت وراثتاً ہے. اگر عبد القادر کی وراثتاً طہارت کا یہ حال ہے تو سیدہ زہرا کی وراثتاً طہارت کا حال کیا ہوگا؟ اور آپ بالکل ٹینشن فری ہو کے بات سنیں، میں خشکی کا مارا نہیں ہوں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسا بندہ لکھے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں چھپاتا پھروں. آپ فرماتے ہیں، غوث پاک فرماتے ہیں میں نے جہنم کا رجسٹر دیکھا ہے، میرے کسی مرید کا نام جہنمیوں میں ہے ہی کوئی نہیں. تو پھر غوث پاک دا لنگر ہے جڑا او دا مرید ہے، او دا نام جہنمیہ کوئی نہیں. تو جنہوں جنت جان دی خوشی ہوئے بولے اے صاحبزادہ صاحب نو گواہ بنائیے تسی میرے میں تو آڈا اسی سارے غوث پاک دے نوکر ہاں، مسیح تے بیٹھے ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سی ڈڈھو نوکر ہاں. مرید دا معنی صرف بیعت والا نہیں ہوندا، مرید دا معنی ہوندا چاہن والا، ارادت رکھنے والا. اوے اسی سارے فقیر ہاں غوث پاک دے. تو غوث پاک فرماتے ہیں میں نے جہنم کا رجسٹر دیکھا ہے، اس میں میرے کسی چاہنے والے کا نام نہیں ہے. نمبر 2 فرمایا رب نے وعدہ کیا ہے میرے مرید کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ توبہ نہیں کر لے گا. نمبر 3 غوث پاک فرماتے ہیں جیسے آسمان کا سایہ زمین پر ہے، میرا سایہ ہر مرید پر ہے. جڑا بندہ اپنے سر تے غوث پاک دی چھاں محسوس کردا ہے ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ. اچھی بولو، اچھی بولو اور اچھی بولو. بتا دو منکروں کو ہم لاوارث نہیں، ہمارے سر
پر نبی کی چھاں بھی ہے، علی کی چھاں بھی ہے، غوث جلی کی چھاں بھی ہے، اور اللہ کے ہر ولی کی چھاں بھی ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ حضرات پھر سنیے، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سب پر چھاں، جن پر ہے وہ کہیں۔ پھر ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ، اللہ نے شانیں بڑی عجیب دی ہیں۔ حضرت امام احمد رضا پیش ہوتے ہیں بارگاہ غوث الورا میں، لوگوں کو کیا پتا غوث پاک کی عزت و عظمت کا؟ یہ پوچھو جو ہمارے مسلک کی جان ہے احمد رضا، وہ کہتے ہیں تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو، کوئی بغیرت احمد رضا کا نام نہ لے، وہ تو غوث الورا کے سگ سے اپنی نسبت پہ ناز کرتے ہیں۔ پتہ نہیں جب بارگاہ زہرا میں احمد رضا پیش ہوتے ہوں گے تو حالات کیا ہوتے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو۔ اور اگلا جو مصرع ہے نا، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، تسی سبحان اللہ کہہ دو تاں بھی ٹھیک ہے، نہ کہو میں آپ پہ کہہ لینا سبحان اللہ۔ اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، ایک دریا حسن، دوسرا دریا حسین، حسن کے دریا، علم کے دریا، طہارت کے دریا، ولایت کے دریا، امامت کے دریا۔ کوئی بات نہیں، جتنا سمجھے اتنا، سخاوت کے دریا، شہادت کے دریا۔ ارے وہ دریا جو حسنین کی صورت میں ہیں، جس چشمے پر آ کر اکٹھے ہوئے ہیں، وہ والی بغداد کا چشمہ ہے، جہاں رنگ حسن بھی ہے، رنگ حسین بھی ہے۔ آپ اونچی آواز سے بولیں گے۔ اگر اس کو میں اور جملے میں کہہ دوں تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، حسنی حسینی تو پہلے ہو چکا ہے۔ اگلا جملہ کہہ دوں، مولا علی کا ولایت کا دریا، محمد عربی کا فیضان، یہ دونوں سمندر کے فیضان جس چشمے پہ جمع ہوئے ہیں، اسی چشمے والے کو غوث جلی کہتے ہیں۔ فیضان نبی بھی ہے، فیضان علی بھی ہے۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، کمال تو بہت بڑا ہے، میں اس کو اس لیے نہیں پہلے بیان کرتا، 40 سال تو کوئی اور بھی پڑھ سکتا ہے۔ غوث پاک کو قطبیت کبریٰ جو دی گئی، ولایت کی مہر ہی غوث پاک لگاتے ہیں۔ اگر میں اس کو یوں کہہ دوں، حد ہو گئی، جس کو قطبیت کبریٰ دی گئی وہ حسنی بھی ہے، حسینی بھی ہے۔ مجھے لگتا یہ حضور نے فرمایا تھا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جملہ اسمیہ ہے، دوام و استمرار پر دلالت کرتا ہے کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ نبی نے اعلان کر دیا اب حسنین کی سرداری نے باقی رہنا ہے، تو کہا قطب الاقطاب بھی، قطب اکبر بھی اس کو بنایا جائے گا، قطبیت کبریٰ کا تاج بھی اس کو پہنایا جائے، جو حسنی بھی ہو حسینی بھی ہو، تاکہ غوث الثقلین کی سرداری کی صورت میں حسنین کی سرداری کا جھنڈا اونچا رہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا تقوی طہارت، سبحان اللہ۔ اتنی ساری شانیں، اب غوث پاک فرماتے کیا ہے؟ 2-3 ان کے فرمان بھی سن لیں۔ آپ فرماتے ہیں، الصوفی من صفا ظاہرہ و باطنہ بمطابعت کتاب اللہ و سنت رسول۔ چونکہ ولی بناتے ہیں نا غوث پاک، وہ فرماتے ہیں ولی وہ ہے جس کے ظاہر اور باطن پر حکومت و خدا کے قرآن کی، مصطفیٰ کے فرمان کی۔ شریعت کا غدار کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں، اساس الخیر مطابعت النبی فی قولہ و فعلہ۔ آپ فرماتے ہیں ساری بھلائیوں کی بنیاد مصطفیٰ کی تابعداری میں ہے۔ شریعت کا غدار کبھی خیر پا سکتا؟ بولو اونچی آواز سے۔ چلو ایک دو گلاں میں جڑا لکھ کے لے آندے وہ جی پڑھ لواں۔
ایویں تو رہنا میں سارا اپنی طرف ہی لگا رہا ہوں. حضور غوث پاک کا ایک اور فرمان سنیے، اس کو ذرا تسلی سے سننا. اور میں نے حضور غوث پاک کے خطاب میں جو جلال دیکھا ہے اس کی وجہ غوث پاک نے خود بیان فرمائی ہے. وہ وجہ میں بتا دیتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ غوث پاک فرماندے نے تسی تقریراں سنتے ہو انہاں دیاں جنہاں نوں تہاڈے نال تما ہوندا ہے، تے انہاں کہا تما دے سارے لفظاں تے نقطہ کوئی نہیں، تما بھی خالی، تما رکھن والا ہی خالی، تے جو تانوں سنانا ہے تساں بھی خالی. تے میں جڑی گل کرنا میں تاں کھول کے کرنا، میری تے تواڈے ول نگاہ ہی نہیں، میری نگاہ خدا والے مصطفیٰ والے. لالچی بندے دی تقریر چ اثر ہی نہیں ہوندا. میں تے عبد القادر ہاں، اور باقاعدہ آپ دے خطاب دا جملہ میں عرض کرنا. انہاں کہا میں نہ تہاڈی جائیداد ویکھاں، نہ تہاڈا مال ویکھاں، نہ تہاڈا گھر ویکھاں، تے جڑا خدا واسطے بولے پھر او دا رنگ ہور ہوندا ہے نا. غوث پاک کے خطاب میں بڑا جلال ہوتا تھا. اور یہ بات توحید کا رنگ جو غوث پاک کا ہے. اب اس وقت عبارت تو میں نے لکھی ہوئی، آپ کہتے ہیں سنو، جب دنیا میں فرعونوں کی، ظالموں کی، بدماشوں کی عزت کرو گے تو تمہیں خدا یاد نہیں رہے گا. پیسہ ہونا چاہیے بندے کو لبا میں ہو جو مرضی ہوئے، بڑا عزت والا ہے جی. آپ فرماتے ہیں خدا بھول جائے گا. اور اگلا جملہ بڑا سخت ہے غوث پاک کا، سن لیں چونکہ 11ویں ہے. فرمایا جدوں تسی خدا نو بھول کے لوگاں دی عزت کرو گے تو جنہ دی عزت کرن گے او بت ہون گے تو تسی بت پرست ہوو گے. اور غوث پاک فرماتے ہیں تجھے مشورہ دیتا ہوں، بتوں کو نہ پوج، جس نے یہ بت بنائے ہیں اس خالق کے آگے جھک. اور اگلی بات جو غوث پاک کی ایمان سے کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں وہ جتنا تعظیم خدا کی کرے گا زمانہ تجھے سلام کرے گا. تسی سبحان اللہ نہیں آکھنی بھائی جی. جتنا احترام تو اللہ کے حکامات کرے گا خدا کی مخلوق تیرا احترام کرے گی. اور جتنا تو محبت خدا سے کرے گا اللہ لوگوں کے دل میں اتنا تیرا پیار ڈال لے گا. اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے بولو. داتا صاحب کو عرصہ ہو گیا، داتا صاحب کی در اولاد بھی کوئی نہیں، تو سارا جگ داتا داتا آندہ ہے. کیوں؟ انہاں ساری زندگی رب رب کیتی ہے تے ہن لوکاں دے دلاں وچ رب نے پیار پا دیتا ہے. لو جی ہن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دے فرمان ایک اور بھی سن لو. آپ فرماندے نے تواضعوا ولا تستکبروا، وڈیائی چھڈو عاجزی اختیار کرو. اگو سنو بالکل کھلی کھلی گل. التواضع یرفع والتکبر یدا. فرمایا جڑا بندہ سر جھکاندے رب نو اونچا کر چھڑدا ہے، جڑا اکڑدا ہے رب نو ختم کر چھڑدا ہے. اور قرآن نے کیا کہا؟ اکڑ اکڑ کے چلتے ہو آسمان پہاڑ بن جاؤ گے یا زمین پھاڑو گے. او کھچے نہ آسمان نہ تو پہاڑ بن سکنا ہے نہ زمین پہاڑ سکنا ہے. تو بندے دا پتر بندہ بن کے چل. آگے حضور غوث پاک کا فرمان سنیے، اللہ کی قسم مزہ آ جائے گا. آقا کی حدیث بیان کرتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجزی کرے گا اللہ اسے بلندی عطا کرے گا. آگے غوث پاک فرماتے ہیں للہ عباد یعملون من الخیرات اعمالا کامثال الجبال. اللہ کے ایسے بندے ہیں جو اتنا نیکیاں کرتے ہیں کہ پہاڑوں جتنا. اپنا نہیں بتائیں گے، اتنا نیکیاں کرتے ہیں پہاڑوں جتنا. اچھا حضور ہوتا پھر کیا ہے؟ فرمایا وَهُمْ يَتَوَاضَعُونَ. اے پہاڑاں جتنا نیکیاں کر کے پھر بھی عاجزی کر کے پتہ ہے کہندے نے او یار جنت جان جوڑ گا ساڈے کولو عمل تے کوئی نہیں، جے رب دے چھڈی تے پھر او دا فضل ہی ہے نا. ایتھے پیر صاحب تہجد گزار ہیں، پیر صاحب نماز پڑھتے ہیں، نماز سارے مسلمان پڑھتے ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں عمل کر کے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. میرے بندے وہ ہیں ساری رات میں رب جانتا ہوں سجدہ اور قیام کرتے ہیں، اور صبح بندوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں یار دعا کرو اللہ میں نے بخشے. مزہ آ گیا نا. آئیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور ارشاد سنیے توبہ کے بارے میں. آپ فرماتے ہیں توبہ کرو، اپنی کوتاہی مانو، اللہ معاف کر دے گا. اور آگے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ التوبہ تو حیاتن.
توبہ زندگی ہے، جس طرح بارش سے اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، توبہ سے اللہ مردہ دل کو زندگی عطا کر دیتا ہے۔